بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ درس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کا ذکر کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ کا بھی ذکر کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا بھی ذکر کریں گے۔ تو امہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ، ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمینۃ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرۃ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی بن غالب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ کا نسب ہے، سب سے افضل اور معزز نسب ہے، اور یہ نسب بہت جلدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے، کہ آمینۃ بنت وہب بن عبد مناف، یہ عبد مناف بن زہرہ پر یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور ان کی والدہ مبارکہ کا نسب دونوں کا ایک ساتھ مل جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے وہ سب سے افضل ترین نسب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے سید الخلق بنایا ہے، سید الخلق بنایا ہے، ساری کائنات کے انسانوں کے سردار بنایا ہے۔ اب ان کا نسب سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے افضل، سب سے اطہر، سب سے انقی اور سب سے پاکیزہ نسب اللہ پاک نے ان کو نصیب فرمایا ہے، ان کے والدہ کی طرف سے بھی اور ان کے والد کی طرف سے بھی۔ تو اس وجہ سے یہاں پر حاشیہ نمبر 1 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں ذکر کروں۔ اچھا، ایک بات یہ بھی بات بتا دوں کہ اکثر میری عادت ہوتی ہے کہ کسی بھی کتاب کو جب میں پڑھاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اس کے حاشیے کا بھی کچھ مفہوم وہ بھی سامنے آ جائے۔ ظاہر بات ہے کہ حاشیے والے نے تب بھی اس پہ کچھ لکھا ہے کہ وہ اس جگہ میں اس کی کچھ وضاحت کی ضرورت ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اس میں کوئی نفی کی چیز، کوئی نفی کی بات وہاں لکھی ہوئی ہے تو اس کو بھی ذکر ساتھ ساتھ کر دیتا ہوں۔ تو یہاں حاشیے والے نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب جو ہے وہ عبد مناف بن زہرہ میں ملتا ہے، اور ان کی جو وفات تھی وہ اس وقت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ آمینہ جو عورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، یہ اپنے قوم میں سب سے افضل عورت تھی، اور قریش میں بھی نسب کے لحاظ سے اور موضع کے لحاظ سے، موضع سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ وہ رہتی تھی، یعنی ان کا جو علاقہ تھا، اس ساری حیثیتوں سے سب سے معزز اور سب سے مکرم خاندان کی اور حسب اور نسب والے تھی۔ فہی من سعادت النساء نسبا و حسبا، یہ عورتوں کی سردار تھی نسب کے لحاظ سے، حسب کے لحاظ سے، و ادبا و خلقا، ادب کے لحاظ سے اور اخلاق کے اعتبار سے۔ اور کیوں نہ ہو ایسا، ذالک انہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف ولد آدم حسبا، یہ حسب کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی آدم میں سب سے زیادہ معزز، مکرم، اشرف ہے۔ افضلہم نسبا، اور ساری انسانیت سے، سارے ولد آدم میں سب سے زیادہ بہترین نسب والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، من قبل ابیہ و امہ، اپنے باپ اور ماں دونوں کی طرف سے۔ وقد اختار اللہ آمنۃ بنت وہب، اللہ جل جلالہ نے آمنہ بنت وہب کو پسند کیا تھا، وفضلہا، اور اس کو یہ فضیلت دی تھی، بان حملت سید الخلق، کہ انہوں نے سید الخلق، تمام مخلوقات کے سردار کو، اس کو اپنے پیٹ پہ اٹھایا۔ وکانت اما لہ، اور پھر یہ ان کی والدہ بنی۔ فلا جرم ان یکون لہا من الفضل والتمیز ما يتناسب مع هذا الامر، اس امر سے متعلق پھر اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ اس کو یہ ساری فضائل بھی اور یہ سارے تمیزات، ان کا دوسروں سے ممتاز ہونا ہر لحاظ سے، یہ بھی پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آتی ہو۔
ولم ينس نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہیں بولا مع جلائل الاحداث، بڑے بڑے حادثات کے باوجود، وقرور الایام، اور دن اور راتوں کے گزرنے کے ساتھ، الایام واللیالی، وتصرم الاعوام، اور سالوں کے پھرنے کے ساتھ، ان سب کچھ کے باوجود کہ سارے احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، بڑی مصروف ان کی زندگی تھی، لم ینس ذکریات امہ، اپنی والدہ کے الخوالی، ان ذکریات کو کہ جو گزر چکی تھی، ان کو نہیں بولے، فی حضن امہ الغالیہ، کہ اپنی پیاری اماں کے گود میں جو ان کے ذکریات اور ان کی یادیں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں۔ وسنواتہ المعدودہ، اور ان گنے چنے چند سالوں کو نہیں بولے، التی عاشہا فی کنفہا، کہ جو اپنی والدہ کے سائے میں اور ان کی زیر تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے تھے۔ لم ینسہا مع صغر سنہ اذ ذاک، باوجود اس وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، عمر ان کی کم تھی، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ بولے۔ بل کانت حاضرۃ فی ذہنہ، والدہ ان کے ذہن میں ہمیشہ حاضر رہا کرتی تھی۔ ومن دلائل ذلک، اس کے اوپر جو دلائل ہے وہ یہ ہے، ما کان منہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد مضی نحو نصف قرن، آدھی صدی گزرنے کے بعد ان ذکریات پر اور ان یادوں پر، پھر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندما مر بقبر امہ، اپنی والدہ کی قبر پر ان کا گزر ہوا، واستأذن اللہ بزیارتہ، اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کا زیارت کر لوں، وجلس عندہ، اللہ نے ان کو اجازت دی تو اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ گئے، وبکا، اور روئے، وارتفع صوتہ بالبکا، اور روتے روتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اونچی ہو گئی، حتیٰ بکا من معہ من الصحابہ لبکائہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے روئے۔ وکانوا 10,000 فارس، اور وہ 10,000 گھڑ سوار تھے، مجاہد تھے، یعنی 10,000 صحابہ ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی ساتھ رو رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی ساتھ ساتھ رو رہے ہیں۔ او کما کان عندما رأى صلی اللہ علیہ وسلم حی بنی عبد النجار، یا پھر اس وقت بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد النجار کی بستی کو دیکھا، فقالا، پھر کہنے لگے، ہا ہونا نزلت بی امی، میری ماں مجھے یہاں پر اتار کر لائی تھی، وفی هذه الدار قبر ابی عبداللہ ابن عبد المطلب، اور اس گھر کے اندر میرے باپ عبداللہ ابن عبد المطلب کا قبر ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتوں کو یادا کرتے تھے۔ ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک۔ پہلے متن کو پڑھتے ہیں، پھر اس کا حاشیہ ہے، بہت مفید ہے، اس کو بھی کچھ ذکر کر لیتے ہیں۔ وولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، عام الفیل میں، یعنی جس سال فیل کا واقعہ پیش آیا تھا، ہاتھیوں کا، اسی سال اللہ کے رسول پیدا ہوئے، فی شہر ربیع الاول کے مبارک مہینے میں، للیلتین خلتا منہ، 2 دن ربیع الاول کے گزرے تھے، گویا 2 تاریخیں گزری تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یوم الاثنین، اور پیر کا دن تھا۔ وقال بعضهم بعد الفیل ب30 عاما، کسی نے کہا ہے کہ فیل کے واقعے کے بعد، یعنی جس سال وہ ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کیا تھا، اس سال کے بعد 30 سال کے بعد اللہ کے رسول پیدا ہوئے۔ وقال بعضهم ب40 عاما، کسی نے کہا ہے کہ 40 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ وصحیح انہ ولد عام الفیل، لیکن صحیح یہ ہے کہ اسی سال پیدا ہوئے ہیں جس سال عام الفیل تھا، یعنی فیل کا واقعہ پیش آیا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ابرہہ کا لشکر آیا تھا اور مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، اور اللہ پاک نے ان کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا، ان کے لشکر کو ہلاک کر دیا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ دوسرا جو حاشیہ لکھا ہے نا عام الفیل کے بعد، پہلے اس حاشیے کو پڑھتے ہیں۔ الصحیح انہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد عام الفیل،
فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں ہی پیدا ہوئے، جس طرح مؤلف رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس پر اجماع نقل ہے، یعنی ایک دو علماء کے علاوہ، ان میں سے ابراہیم ابن منذر الحزامی ہے، شیخ البخاری ہے، جس طرح کہ تہذیب السیر النووی میں ہے اور دوسری کتابوں میں۔ اچھا، جنہوں نے کہا ہے کہ عام الفیل کے بعد 40 یا 30 سال کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تو یہ ان کا وہم ہے، شاید کہ انہوں نے 30 اور 40 سے دن مراد لیے ہو، سال مراد نہ لیے ہو، اور اس بات کی حافظ ذہبی نے سیرت میں وہ اس کو ذکر کیا ہے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک وہ شہر ربیع الاول میں ہوئی، اور صحیح مسلم میں ہے، اس دن کا بھی تحدید ہے، یعنی اس دن کی بھی تعین ہے کہ وہ دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ یوم الاثنین تھا، پیر کا دن تھا، حیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کے روزے کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ پیر کے دن کو روزہ رکھتے تھے، فقال فیہ ولدت، فرمانے لگے کہ اس دن میں پیدا ہوا، وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن پر مجھ پر قرآن اتارا گیا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دن تو طے ہو گیا کہ پیر کا دن تھا، مہینہ بھی طے ہو گیا کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اب تاریخ طے کرنا ہے کہ تاریخ کون سی تھی۔ فاما تحدید تاریخ اليوم، اس دن کی تاریخ کیا تھی، فالخلاف فیہ کبیر، فرمایا کہ اس میں بہت بڑا اختلاف ہے، واشہر الاقوال اربعۃ، اور جب سب سے مشہور قول ہیں وہ 4 ہیں، اليوم الثانی دوسرا دن تھا، الثامن 8واں دن تھا، العاشر 10واں دن تھا، والثانی عشر یا پھر 12واں دن تھا، واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اچھا 2 تاریخ کو پیدا ہوئے، یا پھر 8 تاریخ کو، یا پھر 10 تاریخ کو، یا پھر 12 تاریخ کو، ان تاریخوں میں سے یہ مشہور اقوال ہے، ان میں سے کسی ایک پر اللہ جل جلالہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اب وہ حاشیہ جو ہم نے پہلے چھوڑ دیا تھا اس کو اب پڑھ لیتے ہیں، اور وہ حاشیہ بہت مہم ہے۔ یہاں لکھا ہے اعتاد عدد من المسلمین فی کثیر من البلاد، کہ عادت پڑ گئی ہے ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو، فی کثیر من البلاد بہت سارے ملکوں میں، علی ان یقیموا احتفالا سنویا، کہ وہ سالانہ پروگرام بنائے، بذکر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن میں، وہذا العمل منہم بدافع المحبت لہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کام کیوں کرتے ہیں اتنے سارے ملکوں میں یہ سارے مسلمان، یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ولیکن هل هذا الاحتفال جائز شرعا، کیا یہ اس طرح کے پروگرام کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید منانا یہ کیا شرعاً جائز ہے؟ اننا اذا عرضنا هذا الاحتفال على هدي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے اس پروگرام کو، اس عید منانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پیش کیا، فلم نجد انہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد احتفل بمولدہ شریف، کہ اپنے مولد شریف پر انہوں نے اس کا پروگرام منایا ہو اور اس کا عید منایا ہو، ولا الصحابۃ ولا التابعون، اور نہ صحابہ نے اور نہ تابعین نے، ولو کان خیرا لسبقونا الیہ، اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو یہ ہم سے آگے بڑھ جاتے، اس لیے کہ ان کی صفت یہ تھی کہ وہ سابقین الی الخیرات تھے، نیک کاموں میں سب سے آگے بڑھنے والے تھے، کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتے تھے۔ وبہذا یعلم، اور اسی سے یہ پتہ چلتا ہے، ان الاحتفال بالمولد، کہ مولد کا احتفال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کا منانا، اس کا عید منانا، ینطبق علیہ قول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے اوپر فٹ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں کوئی ایسا کام پیدا کر دے کہ جو اس دین میں سے نہ ہو تو یہ اسی کے اوپر لوٹایا جائے گا۔ والمعنی انہ مردود علی صاحبہ، معنی یہ ہے کہ وہ بات اس کے صاحب کے اوپر ہی لوٹائی جائے گی۔
ومن الناحیت التاریخیہ، اچھا یہ تو ہو گئی بات احادیث مبارکہ سے ثابت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں اور اس کے صحابہ اور تابعین کی سنت میں یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا ہو اور اس دن کو عید میلاد النبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہو۔ ومن الناحیت التاریخیہ، تاریخی اعتبار سے فإن أول من ابتدع الاحتفال بالمولد النبوی هم الخلفاء الفاطمیون العبیدیون الروافض، تو جنہوں نے سب سے پہلے اس عید کو منایا ہے کہ مولد النبوی کے موقع پر عید منانا، تو وہ خلفاء فاطمیین خلفاء تھے۔ فاطمیین بھی ان کو کہتے ہیں، عبیدیین بھی کہتے ہیں ان کو، اور یہ حقیقت میں شیعہ تھے، سارے کے سارے شیعہ تھے، اور ان کی خلافت تھی، ان کے بادشاہ بنے تھے، ان کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ وذالک فی القرن الرابع الہجری، ہجری کے 4 سال میں، یعنی یہ انہوں نے اس کام کو شروع کیا تھا۔ اچھا کوئی کہے گا کہ یار اتنے سارے لوگ کرتے ہیں اور کچھ علماء بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ کیا بات ہے؟ وَيَنبَغِي أَنْ لَا يَغْتَرَّ الْمُسْلِمُ بِكَثْرَةِ مَنْ يَحْتَفِلُ، اور یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان دھوکے میں نہ پڑے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر کہ وہ عید مناتے ہیں بمولد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ حتیٰ وَلَوْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْعِلْمِ، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں کہ جن کی نسبت علم کی طرف کی جاتی ہو۔ فَإِنَّ السُّنَّةَ هِيَ الْحُجَّةُ فِي كُلِّ أَمْرٍ وَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ، اس لیے کہ سنت جو ہے یہ ہر امر میں حجت ہے اور ہر شخص کے اوپر یہ حجت ہے۔ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ بِحُجَّةٍ عَلَى هَدْيِ الْمُصْطَفَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنا من کانا، اور کوئی بھی لوگوں میں سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور ان کے طریقوں پر ان کے خلاف کوئی حجت پیش نہیں کر سکتا، کائنا من کانا، یہ شخص کوئی بھی ہو۔ فَكُلٌّ يُؤْخَذُ مِنْهُ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ، ہر ایک سے لیا بھی جاتا ہے، اس کی بات کو قبول بھی کیا جاتا ہے اور اس کی بات کو رد بھی کیا جاتا ہے۔ إِلَّا الْحَبِيبُ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے حبیب محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وَقَدْ اغْتَرَّ بِهَذِهِ، اور اس سے بہت سارے لوگوں نے دھوکہ کھا لیا ہے، بهذه الاحتفالات في المولد وما يصاحبها من بدع ومنکرات كثير من الناس، بہت سارے لوگوں کو یہ دھوکہ پڑ گیا ہے اور وہ ان میں شرکت کر لیتے ہیں ان احتفالات میں بھی، وما يصاحبها، اور جو اس کے ساتھ ساتھ اور بدعات اور منکرات ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهَا تُنْقَلْ عَبْرَ الْإِذَاعَاتِ وَشَبَكَةِ التَّلْفِزَةِ، اور یہ ان کی یہ جشن عید میلاد النبی، اس کے سارے پروگرام جو ہے وہ نقل اور نشر کیے جاتے ہیں ریڈیو کے ذریعے سے بھی اور ٹی وی کے شبکات کے ذریعے سے بھی، ٹی وی چینلز کے ذریعے سے بھی۔ یہاں ایک جو حقیقی بات جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ذکر کی ہے، وَلِيُعْلَمْ أَنَّ مَحَبَّتَهُ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَتْ بِقَامَةِ احتفال فی لیلۃ من العام، یہ جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ پورے سال کی ایک رات میں کوئی پروگرام کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ تذکر فیہا الاحاجیج والموشحات، کہ اس میں نعرے لگائے جائے اور اس میں عجیب قسم کی آوازوں کو بلند کیا جائے، وربما تبارس فیہا انواع من المنکرات، اور کبھی کبھی تو اس میں بہت کئی قسم کے منکرات بھی اس میں پیش کیے جائیں، کما یقع فی کثیر من تلک الاحتفالات، جس طرح کے بہت سارے پروگراموں میں یہ ہوا ہے۔ وَإِنَّمَا تَكُونُ مَحَبَّةُ الْمُصْطَفَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ باتباع سنت ہی، اس کی سنت کی اتباع میں ہے، والحذر من مخالفتها، اور اس کی سنت کی مخالفت سے بچنے میں ہے، کما قال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حقیقی جو ان کے عاشق ہیں اور جو حقیقی ان کے ماننے والے ہیں، وہ ان کو یاد دہانی دلاتے ہیں صبح میں بھی، شام میں بھی، اور ہر نماز کے وقت میں علی الاقل یہ ان کا اہتمام ہوتا ہے